السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران اتاری عرض کر رہا ہوں۔ آج 25 مئی ہے اور میں اس وقت بیلجیم کے شہر اینٹراپ میں ہوں۔ یہاں اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور آج رات کو یہاں سنت و بھرا اجتماع بھی ہے اور اس سے پہلے مدنی مذاکرے کا بھی انشاءاللہ تعالی سلسلہ ہوگا۔ تو ٹھنڈا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے۔ جی ہاں، موسم بھی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے اور میں نے کہا چلیں آپ سے کچھ یورپ کے جدول کے تعلق سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ یورپ میں مختلف شہروں میں میرا جانا ہوا ہے اور مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں جانا ہوا ہے اور وہاں پر اجتماعات بھی ہوئے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ آج جو موضوع میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ جو یہاں بڑا کلوزلی محسوس ہو رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا موضوع ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ موسم اور یہ درخت و پتوں کی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہوتے رہیں۔ جو چیز یہاں پر اب مزید بیان کی جا رہی ہے وہ ہے ایموشنز کا ختم ہونا، یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جذبات کا اب احساس نہیں کر رہے۔ حالانکہ ایموشنز بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں۔ آپ کو کسی کا غم ہوتا ہے، کسی کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے، کسی کے دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ اب چونکہ ایموشنز سے نکل کر بڑی پرسنل لائف کا یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے اور یہی چیز ایجوکیٹ کی جاتی ہے اور اسی کی طرف قوم کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو نقصان تو سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس یہاں جو قوم ہے، جو جنریشن ہے، لاس تو ان کو بھی ہوا ہے کہ ان کے اپنے بھی جب ٹائم نکل جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بڑی پریشانی ہے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے۔ تو ان تمام تر صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات جس میں احساس ہے، غم خواری ہے، خیر خواہی ہے، عیادت ہے، تعزیت ہے اور ایک دوسرے کی کو دل خوش کرنے کے معاملات ہیں، دل جوئی کے معاملات ہیں، تو رشتوں کو جو اس طرح اسلام ہمارا دین بیان کرتا ہے، تو اس کی اہمیت اور اس بیان کی جو افادیت ہے یہ ان ممالک میں آ کر مزید بڑھ جاتی۔ جو میری یہاں پر کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی اور اسکول، کالج، یونیورسٹی اور پروفیشنل سے بھی جو یہاں ملاقاتیں رہی ہیں، تو ان تمام باتوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایموشن، جذبات اور احساسات کے ختم ہونے نے اس کو یہاں پر ڈیولپ کیا ہے کہ لوگ اب اپنی اپنی زندگی جی کر بھی اب ایسے ہو گئے کہ نہ ان کی خوشی میں کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہے، نہ غم میں کوئی ساتھ کھڑا ہے، اور اگر کچھ ہے بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے۔ یعنی میاں بیوی کا تعلقات ایک جیسے کہ نہیں کانٹریکٹ بیس پر جیسے چل رہے ہوں معاذ اللہ، حالانکہ دونوں کی محبت، دونوں کا پیار، دونوں کا احساس، دونوں کا درد، اسی طرح والدین تو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا کیا کوئی بدل دے گا، لیکن بس آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کام کیا، آپ ذمہ داری اپنی جگہ پر تھی، لیکن ماں باپ کی کا جو احسان ہے وبالوالدین احسانہ قرآن کہتا ہے، تو ان تمام تر چیزوں کو یہاں جیسا لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ تعلیم اور تربیت کے ساتھ ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کا بہت برا اثر سوسائٹی پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے کل پرسوں عید کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، میں کل فرانس میں تھا، پیرس پہ، تو عید کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر، تو وہی احساس تھا، کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک اسلام بھائی نے بڑا خوبصورت جس سے چٹکلا تھا، یا چٹکلا بھی نہیں کہہ سکتا، بس ایک واقعہ یہاں کا، ان کی پہلی عید تھی، میٹھی عید تھی ان کی، فرانس میں، پاکستان سے آئے تھے، تو یہ بڑے تیار ہو کر گئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے کہ چلو لوگوں سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، گلے ملیں گے۔ تو اب لوگ وہ ایک ایسے جگہ چلے گئے جہاں
کہتے ہیں کہ اس طرح کا رجحان نہیں تھا، اور نماز عید پڑھی گیا، کوئی گلے ملنے والے نہیں تھا، سارے چلے گئے. ہاں بھائی ایسا ہی ہوا یار، سارے چلے گئے. دیکھو آپ کے ساتھ کیسا کیا لوگوں نے. پھر میں تیار ہو کر کام پر گیا کہ چلو عید ہوگی، تو کام پر گیا تو کہنے لگے کیا نئے کپڑے پہن کر آ گئے ہو، کام میں لگ جاؤ. اب میں کام میں لگ گیا. مجھے کیا پتا تھا یہاں اتنی پھیکی پھیکی عید ہوتی ہے، حالانکہ میٹھی عید تھی مگر پھیکی تھی. تو جو اللہ کی رحمت سے جذبات اور ایموشن میں صحیح بتا رہا ہوں ہمارے ممالک میں پایا جاتا ہے. اچھا بعض عرب ممالک میں بھی پایا جاتا ہے، اور چونکہ وہ اسلام اور دین کی خوبصورت ایک تعلیمات ہے نا، ملنا، بغل گیرو، ایک ہمارے یہاں ایک طریقے کا تو رائج ہے نا، بغل گیر ہونا، گلے ملنا، وانڈی کا جس کو ہم کہتے ہیں، حال احوال لینا، پھر رشتہ داروں سے ملنا. یہ ساری چیزیں دنیا میں نہیں ہو رہی. یعنی وہ لوگ جو کہ ویسے ہی فیملی کے بغیر رہ رہے ہیں، وہ تو اس کو چلو. اچھا ان میں بھی دو کیٹیگری ہیں، جنہوں نے اپنے ملک میں عید دیکھی ہے نا، ان کی وہ کیٹیگری الگ ہے. وہ اس معاملے کو الگ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ وہ عید نہیں ہے. اچھا جنہوں نے عید دیکھی نہیں ہے وہ یہی عید ہوتی ہے، یہی اسی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بقرعید میں بھی یہی ہوتا ہے. اب ہمارے اس وقت جو جانوروں کی ریل پیل ہوگی، خریداری، یہ سب کچھ ہوگا، دنیا میں نہیں ہے. چلو یہ تو ایک ایونٹ ہے، ایک ایونٹ کا ایک اپنا انداز ہے، اور اس کو بھی ایک اچھے انداز سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. لیکن جو ایک جنرل ایک نارمل لائف ہے ہماری، وہ لائف بھی تو ہماری مطلب کہ دیکھیں نا کہ وہ ایموشن لیس لائف میں کیا لذت ہوگی، بغیر نمک کے کیا کھانا کھائے گا بندہ. ایموشنز، احساسات، جذبات، اس کی بڑی قدر ہے ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جا کر اپنے غلاموں کی عیادت فرمایا کرتے تھے. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات سنا کرتے تھے. احساس پیدا کروایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ذریعے، اور ایک دوسرے کے کام آنے کا ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے. پڑوسیوں کے حقوق کا درس دیتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا درس دیتا ہے. یہ ایموشنز ہیں، یہ جذبات ہیں، احساسات ہیں، دینی تعلیمات ہیں، اور اس میں ہماری خوشیاں ہیں، اس میں ہمارے مطلب کہ ہمیں ہمارا سکون ہے، ہمارا قلبی سکون ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی دینی تعلیم، یعنی یہاں ان ممالک میں آ کر میں صحیح بتا رہا ہوں، اپنی دینی تعلیم کی قدر بڑھ جاتی ہے، اسلام و دین کے احکامات کی قدر بڑھ جاتی ہے. اور یہاں جو پرسنل لائف اور انڈیپینڈنٹ لائف اور پرائیویسی کے نام پر جو کچھ ہوا ہے، اگرچہ پرائیویسی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ چیز بھی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کو جس انداز پر لیا گیا، تو اب نتیجہ آپ کے سامنے کہ یہ یہاں اکیلا فیل ہو رہا ہوتا ہے، لوگ تنہائی فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور تنہائی کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہو گئے، انزائٹی کے شکار ہو گئے، شوگر ہو گیا، بی پی ہو گیا، اداسی، مایوسی، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اتنی ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ہے، میڈیسن اتنی بک رہی ہوتی ہے اس عنوان پر. تو ہے نا کہ حدیث پاک میں کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اپنے مسلمان بھائی کے آگے مسکرانا صدقہ ہے. عیادت پر ثواب، تو غم خواری پر ثواب، تو یہ سب جو کچھ ہے. اور پھر جنت کی بشارتیں، مغفرت کی بشارتیں، بخشش کی بشارتیں، صلہ رحمی میں بری موت کا دور ہونا، رزق کے برکت آنا، رزق میں برکت آنا، عمر میں برکت آنا. یہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں اور کتنا موٹیویٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. اللہ کریم ہم سب کو ہماری دین اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہفتہ ہے اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا. آپ ضرور مدنی مذاکرہ رات کو مدنی چینل پہ دیکھیے، اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ میں بھی شرکت کی نیت ہے، اور پھر انشاءاللہ سنت و بھرا بیان بھی انشاءاللہ ہوگا. یہ گل محمد بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. ہمارے مشاہد انور بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خورشید ملک بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دعا کرے مشاہد بھائی، حج پر تو نہیں جا سکا اور جا بھی نہیں رہا ہوں. اللہ نے چاہا تو اللہ کرے گا تو آئندہ آتے سال حج کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی تو چاند انشاءاللہ کراچی میں کرنا ہے، تو میں کہا چلے کچھ دیر آپ سے بات چیت ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی عطا فرمائے، دنیا آخرت کی برکتیں، بھلائیاں ہم سب کا مقدر کرے. دعا میں یاد رکھیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.